میں اپنی بیوی سے وفا کروں گا، اس کو عزت دوں گا جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے، میں اسے اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔ فرمایا تمہیں الفاظ سنا دیتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ طارق جمیل نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے جس میں عورتوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک لفظ کی نسبت کی۔ عربی کے اندر لفظ لئیم اور اردو کے اندر بظاہر اس کا معنی کمینہ بنتا ہے، تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اور آپ کی طرف نسبت کی اس حدیث کی۔ تو کیا ایسی کوئی حدیث ملتی ہے؟ اگر ہے تو اس کا ریفرنس دے دیں، اور ایسا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 13 میں اس طرح کے کچھ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے جو لفظ استعمال کیے گئے اور آپ کی طرف منسوب کیے گئے، یہ جو لفظ ہیں یہ تو جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو آگے لفظ استعمال کیے گئے وہ بالکل جعلی ہیں، اور یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، جو کہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 13 کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے اندر 3 راوی ہیں جن پر محدثین کی بہت سخت جرح ہے۔ ایک راوی تو ابراہیم الاسلمی ہے کہ جس کے لحاظ سے محدثین نے لکھا، یحییٰ بن سعید القطان نے اس کو کذاب لکھا، ابن معین نے بھی اس کو کذاب لکھا کہ بالکل جھوٹا راوی، اور باقی جو 2 بنیادی راوی اور ہیں ان پر بھی محدثین کی جرح ہے کہ ایک امام مالک سے اور ایک حضرت اکرمہ سے جب روایت بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا یہ روایت بالکل جعلی ہے، بالکل من گھڑت ہے، اور پہلے بھی یہ ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کی کہانیاں سناتا رہا ہے، اور اسی طرح کی روایتیں بیان کرنے کی وجہ سے اور اس طرح کی گفتگو کرنے کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے ہیں۔ اس نے عورتوں کو خاوندوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس کے حوالے اگر کچھ آ جائیں اور اس کی محبت میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ادب رسالت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ اس طرح کا لفظ استعمال کرنا، کسی مسلمان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہو تو سرکار کے لیے لفظ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، وہ یہ لفظ سوچتے ہوئے بھی کسی کی بھی روح کانپ جاتی ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہو۔ اس لیے اس کو ڈیفینڈ کرنے سے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیے گا کہ ہم کس لفظ پر، کس شخصیت کے لیے وہ لفظ بولے گئے ہیں کہ جس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ایسی ہستی کہ جس ہستی کا ادب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور اس نے ایسی روایات من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنا کر خاوندوں کے سامنے بیویوں کو لا کے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لحاظ سے کہ عورتوں تم صدقہ کیا کرو، تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، اور اس نے اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی بہو پر کہاں لکھا ہے، کہاں ضروری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، اس نے اس طرح کے الفاظ بیان کر کے کئی گھر اجاڑ دیے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس حدیث کا مصداق بن گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے میں نے انہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو علمی لحاظ سے اس کا باپ ہوتا ہے، اور دوسرا نسبی اعتبار سے باپ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ کہ جو اس کا سسر ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ اب جب 2 باقی جو ہیں، ایک علم کے اعتبار سے اور ایک نسبی جو باپ ہے اس کے لحاظ سے ان کی خدمت ضروری ہے، تو پھر یہاں پر جو تیسرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سسر ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی خدمت ضروری ہے۔ اور اگر یہی قاعدہ ہر جگہ فٹ کیا جائے کہ کہاں لکھا ہے کہ میں نے اس کی خدمت کرنی ہے تو کہاں لکھا ہے، وہ کہ جی اس کی خدمت کرنی ہے کہاں لکھا ہے، تو اس طرح تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور گھر کے گھر ٹوٹ کے رہ جائیں گے، کیونکہ پھر خاوند بات بات پر کہے گا کہ میرا تو نان و نفقہ تمہارے پر ضروری تھا، باقی چیزیں کہاں لکھی ہیں تم بتاؤ۔ اس طرح سسر جو ہے وہ کئی معاملات کے اندر کہے گا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، اس طرح تو معاشرے کے اندر بالکل بگاڑ پیدا ہو جائے گا، گھر کے گھر تباہ ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خود قرآن پاک کے اندر امت کو سکھائی ہے۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا
ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ایک لفظ جو اس نے سرکار کے لیے بولا ہے، اگر صدیوں عبادت کی گئی ہو، دن رات عبادت کی گئی ہو، تو صدیوں کی عبادت پہ پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے. یہ ایک لفظ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس لفظ کی نسبت اس نے کی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ سرکار کی آواز پر آواز بلند ہو جائے، یا جس طرح آپس میں جہر میں باتیں کرتے ہو سرکار کے سامنے بات کی تو اعمال اس طرح اکارت ہو جائیں گے. نقصان یہ ہوگا کہ اعمال اکارت ہو جائیں گے، خبر بھی نہیں ہوگی. دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اور امت کو سکھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راعنا مت کہو، بلکہ کہو کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. اب اس کا پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا. اب یہ جو لفظ رائنا، اس کا بظاہر معنی تو یہی بنتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے. اس لفظ کا معنی بگاڑ کر اور اس لفظ کا تلفظ جو ہے وہ بگاڑ کر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو ایک گستاخی کا پہلو نکلتا تھا، ایک گستاخی کا رستہ نکلتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی گستاخی کا رستہ بھی نکلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کو یہ فرما دیا کہ اے صحابہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ کہ جس کے اندر کوئی گستاخی کا شائبہ بھی پایا جائے، یعنی کوئی رستہ بھی نکلتا ہو کفار کی وجہ سے، وہ لفظ تم ہی بولنا جو ہے وہ چھوڑ دو. اور فرمایا وقول انظرنا، کہ اگر ان کے سامنے عرض کرنی ہو تو یہ کہا کرو یا رسول اللہ انظرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے. تو اس طرح کے الفاظ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. اور میں اس کے حواریوں سے پھر کہوں گا کہ اگر کوئی ڈیفینڈ کرنے آ جائے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ یہ لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، صدیوں کی عبادتیں برباد کرنے والا یہ لفظ ہے. جب تک اس کے اوپر اعلانیہ رجوع نہیں ہو جاتا اس کی پکڑ رہے گی. اور یہ جو وحدت امت کے درس ہیں، اخلاقیات کے درس ہیں، اور پہلے بھی کئی کہانیاں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے اس نے کہانی بنا کے امت کو سنائی کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گدھے پر بٹھا کر مصر کے چکر لگوائے گئے، منہ کالا کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس طرح کی کہانیاں سنانا اس کا معمول ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا بالکل موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کو پہنچانا، اس کو سنانا، اس پر عمل کرنا، یہ سارا ہی جو ہے وہ بالکل گناہ ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک جعلی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بولنے سے پہلے پتہ نہیں ہے لوگ سوچتے کیوں نہیں. ایک وہ جہل میں بیٹھا ہوا اس کا ایک دوست ہے کہ یہ بھی ان کے پاس جاتا ہے، طارق جمیل کے پاس جا کے ہاتھ چومتا ہے، پتہ نہیں کوئی اس کو مرشد بنایا ہوا ہے. تو وہ بھی جہلم میں بیٹھ کر 10 فٹ کے کمرے کے اندر وہ بھی اس نے زمین آسمان ایک کیا ہوتا ہے کہ بزرگان دین نے یہ لکھ دیا، تمہارے پیر تو یہ کرتے رہے ہیں، تمہارے بزرگ تو یہ لکھتے رہے ہیں. یعنی اولیاء اللہ کا بڑے دشمنوں میں سے بڑا دشمن وہ مرزا انجینئر، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ لفظ چھوکرا استعمال کیا تو اس کے مقتدی، اس کے مقلدین میدان میں آ گئے. خود بھی آ گیا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایسا لفظ استعمال کرنا کوئی بھی جو ہے معاذ اللہ کوئی گستاخی نہیں سمجھی جاتی. تو دیکھو تو صحیح کہ تم لفظ کس کے لیے استعمال کر رہے ہو، کیا تم اپنے باپ کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہو؟ اور پھر جب خود اس کے لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا تو پھر اس نے اسی بندے کو کہا جس بندے نے استعمال کیا، عمر صدیق نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا جاہل چھوکرا، جو کہ صحیح کہا تھا اس کو، تو اس نے اس پر کامنٹس کرتے ہوئے کہا کہ جی دیکھیں ان کے علماء کی بازاری لینگویج چیک کریں. اور وہی لفظ جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تو وہ لفظ ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے ان جیسے بہروپیوں کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے بہروپیوں کو پہچان کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں